ناظرین محترم، انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مختلف نعمتیں ہوتی ہیں اور ان نعمتوں میں انسان مختلف چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل کی اگر پہلی پسند کی بات کی جائے، پہلا انتخاب اگر پوچھا جائے، ایک بڑی تعداد ہم میں سے وہ ہے کہ جن کا پہلا انتخاب پسند کے حوالے سے وہ ہے مال۔ اگر انہیں دولت مل جائے، مال مل جائے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اگر یہ حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کا بہتر استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور بلکہ یوں کہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو بھی بنا سکتا ہے اور دنیا بھی بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان جتنی بھی ایفرٹ کر لے وہ کیا پا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے اسے سمجھایا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دریا میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر اسے نکالے تو وہ انگلی جتنا اپنے ساتھ پانی کا حصہ لے کر آئے گی، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی ہے۔ یعنی انسان کی جو زندگی کا مختصر دورانیہ ہے، کسی کو چند لمحات ملتے ہیں تو کسی کو 100 سال ملتے ہیں، اور اکثر انسان ان کے درمیان ہوتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں کیا پا سکتے ہیں؟ اتنا پا سکتے ہیں جو کہ اس مثال میں بیان کیا گیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو جو نظر رکھنی چاہیے وہ آخرت پہ رکھنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میری یہ چیز، میری وہ چیز، میرے پاس فلاں چیز۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس پراپرٹیز ہیں، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس اور کچھ ہے، اور یہ سب لوگ جو ہے ان پر نازا نظر آتے ہیں، اچھا لگتا ہے کسی کے سامنے انہیں بتاتے ہوئے، انہیں پریزنٹ کرتے ہوئے۔ تو ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں جو کچھ مال کے حوالے سے بیان فرمایا اس سے آج ہم سماعت کرتے ہیں، اور درس حدیث میں یہی حدیث مبارکہ ہمارا موضوع ہے۔ ہوا یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ فرمایا اے انسان، تیرا مال نہیں ہے مگر جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر گلا دیا، یا خیرات کر کر آگے بڑھا دیا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ مال 3 طرح کی کیفیات ہے، یا تو کھا پی کر انسان ختم کر دے، وہ اس نے حاصل کر لیا، اس مال کو اس نے استعمال کر لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، وہی مال اس کا استعمال کہلائے گا، اور تیسرا یہ کہ انسان خیرات کر کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر دے۔ یہ 3 قسم کے مال وہ ہیں جس سے انسان نے خود فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد اگر دنیا سے وہ مال چھوڑ کر گیا، یا یہ مال اس کی ملکیت سے نکل کر کسی اور کی ملکیت میں چلا گیا، تو پھر اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے، یہ نہیں اٹھائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں محدثین نے ایک بات بڑی اہم فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مال کے حوالے سے انسان اس طرح کی پریزنٹیشن نہ دے کہ میرا مال۔ اے انسان، یہ تیرے پاس کتنے عرصے تک ہے؟ یا تو چھوڑ کر چلا جائے گا، یا یہ مال تیری ملکیت سے کسی اور کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا، پھر اس پر ناز کیسا؟ ہاں، اتنا ضرور ہے، اگر کبھی کسی کو یہ بتانا ہو کہ جناب یہ میری چیز ہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا۔ سامنے والے کو اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اس قابل تو نہ تھا، کریم پروردگار نے اپنی عنایات کے طفیل مجھے یہ نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی اور اس سے سرفراز فرمایا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ایک ترغیب بھی ہے کہ انسان کو صدقات دیتے رہنے چاہیے تاکہ انسان کا مال آخرت کے لیے محفوظ ہوتا رہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہمارا کہیں پر کچھ حصہ موجود ہوتا ہے تو ہماری طلب وہاں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو پتہ ہو کہ وہ کسی ملک جائے گا اور وہاں پر اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، تو شوق بیدار ہوتا ہے کہ وہ اس طرف منتقل ہو۔ تو ایک مومن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور آج تیاری کرے گا تو اس کے لیے وہاں جانے کا شوق جو ہے وہ بیدار ہوگا۔